السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 200 منشیات ڈان وینس اینڈ روبی اب دونوں دین اسلام کے داعی ہیں۔ وینس فوکاریلی اور روبی میاسٹرا کا آسٹریلیا کی منشیات فروش تھے اور اب اسلام کے عظیم داعی ہیں۔ وینس کا شمار تو آسٹریلیا میں ایک مشہور اطالوی مافیا کے ڈان کے طور پر ہوتا تھا۔ ان کی دہشت اور خوف کئی ملکوں تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ 6 بار پولیس مقابلوں میں بچ نکلے۔ ان کا بیٹا ایک مقابلے میں پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔ ان کا نام دہشت اور خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ منشیات کی اسمگلنگ کے علاوہ غنڈہ ٹیکس اور بھتہ خوری ان کا دھندا تھا۔ بڑے بڑے بزنس مین ان کے نام سے سہم جاتے تھے۔ کہتے ہیں جرم کی دنیا میں جانے کے بہت راستے ہوتے ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن وینس نے ایک خوبصورت راستے کے انتخاب سے واپسی کر لی۔ انہیں منشیات کی اسمگلنگ کے دوران کہیں سے قرآن مجید کا مترجم نسخہ ملا۔ یہ اسے پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ وینس کے ساتھ ان کے گروہ کے کئی لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور جرم کی دنیا کو چھوڑ دیا، لیکن وینس کی بیوی کافی عرصے بعد ان کے حسن سلوک اور ان کے طرز زندگی سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئی۔ 2 برس قبل جب وینس کے قبول اسلام کی خبر میڈیا پر آئی تو لوگ حیران ہو گئے۔ وینس کی بیوی کا کہنا ہے کہ پہلے وہ شراب پی کر مجھے مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، اب وہ مکمل بدل چکے ہیں۔ وہ میری بہت عزت کرتے ہیں اور مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وینس جو کہ اب عمران عبدالسلام بن چکے ہیں، اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ میں پھر سے نئی زندگی لے کر پیدا ہوا ہوں۔ یہ زندگی بہت خوبصورت ہے، یہ زندگی با مقصد ہے۔ وہ وینس جن کے خوف سے لوگ گھروں سے نہیں نکلتے تھے، آج سڑکوں پر غریبوں اور محتاجوں میں مفت کھانا تقسیم کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وینس اب ایک داعی ہیں اور ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے جرائم کی دنیا سے توبہ کر لی تھی، اس لیے جلد انہیں رہا بھی کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد انہوں نے شارے کارنجتون میں ایک ریسٹورنٹ کھول لیا تھا۔ اب یہ اکثر بدل چکے ہیں۔ پہلے لوٹ مار کے عادی تھے، اب اپنے ریسٹورنٹ کے دروازے غریبوں اور بے گھر افراد کے لیے کھول رکھے ہیں۔ ان کے ریسٹورنٹ میں ہر منگل کو غریبوں کے لیے خاص پارٹی کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہاں ہر قسم کے عربی اور اطالوی کھانے دستیاب ہیں اور غریب لوگ من پسند کھانے کھاتے ہیں۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ شر ہمیشہ شر کو ہی کھینچ لاتا ہے اور خیر سے ہمیشہ خیر ہی پھیلتی ہے۔ حال ہی آسٹریلیا کے ایک اور منشیات ڈان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ ان کا نام روبی ہے۔ امریکی مسلمانوں کی ایک ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ میں آسٹریلیا میں پیدا ہوا اور بچپن میں والدین کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گیا۔ وہاں جا کر بدقسمتی سے والدین میں جدائی ہو گئی اور والدہ اکیلی میری تربیت پر توجہ نہ دے سکی، اس لیے میں غلط صحبت میں پڑ کر نشے کا عادی ہو گیا۔ جب میری عمر 16 برس ہوئی تو والدہ مجھے لے کر واپس آسٹریلیا لوٹ گئی۔ انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ ہم رشتہ داروں سے مل کر اور چھٹیاں گزار کر واپس آ جائیں گے، لیکن اصل میں وہ مجھے بچانے کے لیے امریکہ کو مستقل طور پر خیر آباد کہہ چکی تھی۔ آسٹریلیا واپس آ کر انہوں نے مجھے پڑھانے کی کوشش کی،
لیکن منشیات کی لت کے باعث اسکول میں میرا دل نہ لگ رہا تھا۔ کچھ ماہ بعد ہی میں نے اسکول چھوڑ دیا اور منشیات کے دھندے میں لگ گیا۔ سن 2007 میں پہلی بار پولیس کے ہتھے چڑھ گیا اور مجھے 10 ماہ قید کی سزا ہوئی۔ دوران حراست مجھے سوچنے سمجھنے اور خود کو بدلنے کا خیال آیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مذہب سے جڑ جاؤں گا۔ رہائی کے بعد کچھ عرصہ چرچ جاتا رہا، لیکن کوئی سکون نہیں ملا۔ ایک دن میں اپنے جیون سے تنگ ہو کر مایوس بیٹھا ہوا تھا کہ خیال آیا کہ مجھے مسجد جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ سکون ملے۔ یہ سوچ کر میں نے محمد نامی ایک ٹیکسی والے کو فون کیا جس سے چند روز قبل میری ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے مسجد لے جاؤ۔ وہ مجھے مقامی مسجد لے گیا اور وہاں جو سکون ملا وہ میرے لیے ایک منفرد تجربہ تھا۔ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب امام مسجد سے دین کا کافی سارا علم سیکھ چکا ہوں۔ یقیناً اسلام نے ہی مجھے بچا لیا۔ اگر میں اس کے دامن رحمت میں نہ آ چکا ہوتا تو اب بھی شاید جیل میں ہی ہوتا یا منشیات کی لعنت سے زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا ہوتا۔ اسی طرح ایک اور امریکی ماڈل، ان کی کہانی ہے قبول اسلام کی، سنیے۔ سوچا نہیں تھا کہ روئٹرز بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی میں بھی ایسی خوبصورت اور ایمان افروز تحریر چھپ سکتی ہے۔ میدان عرفات میں ایک خاتون کھڑی ہے، پہلی نظر میں ہی اس کا تعلق کسی مغربی ملک سے ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ انتہائی سفید رنگت جس پر سرخی چھلکتی ہے، نیلگو آنکھیں گویا 2 گہری جھیلیں ہوں۔ اسی بنا پر چہرہ پہلے ہی دودھیا سفید ہے، لیکن احرام کی اسکارف نے ان کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ البتہ بالوں کی رنگت کا اس لیے علم نہیں ہو سکتا کہ وہ اسکارف میں مکمل طور پر پوشیدہ ہیں۔ سر سے پاؤں تک حجاب کے اہتمام نے خاتون کی خوبصورتی اور وقار کو دوبالا کر دیا ہے۔ یہ کانسٹنس میکولنڈ ہیں، جو امریکہ سے حج کی غرض سے سعودی عرب آئی ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ گلیمر کی رنگین دنیا میں گزرا ہے۔ ماڈلنگ کے شعبے میں امریکی قوم آج بھی ان کو فراموش نہیں کر سکی۔ رنگ و نور کی دنیا، شہرت اور دولت کی فراوانی سمیت ہر چیز ان کو میسر تھی، لیکن پھر ایک دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انہوں نے اسلام کا دامن رحمت تھام لیا۔ کلاڈ ان کا مختصر نام۔ اس وقت ایک کیمپ میں موجود ہیں۔ سفید احرام میں ملبوس کلاڈ کا صرف چہرہ اور دونوں ہاتھ ہی نظر آ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد امام صاحب خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو کلاڈ بھی انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ خطبہ سننے میں مشغول ہو گئی۔ پھر ان کو انگریزی میں خطبے کا ترجمہ سنایا گیا۔ کلاڈ کے پاس قرآن مجید کا بما انگریزی ترجمہ ایک نسخہ موجود تھا جو ان کی شخصیت کا ایک حصہ ہی بن چکا تھا۔ انہیں جب بھی وقت ملتا وہ تلاوت و تفہیم میں مشغول ہو جاتی۔ اگر کوئی غیر مسلم امریکی ان کو اس حالت میں دیکھ لے تو وہ ہکا بکا رہ جائے۔ کیٹ واک میں حصہ لینے والی ایک لڑکی آج کس قسم کی زندگی گزار رہی ہے۔ 21 لاکھ حجاج کو مختلف عبادات میں مشغول دیکھ کر کلاڈ پر عجب ایمانی اور جذباتی کیفیت طاری ہے۔ جب ان سے اپنے احساسات بیان کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی کیفیت اور احساسات کو کیسے بیان کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے، بس عجیب و غریب احساسات ہیں۔ میں پہلے بھی مختلف روحانی کیفیتوں سے دوچار ہوتی رہی، لیکن جس کیفیت میں آج ہوں یہ سب جدا ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ حجاج میں مختلف زبانیں بولنے والے ہیں، مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ میں پہلی مرتبہ امریکہ سے باہر نکل کر کسی ملک میں آئی ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔
اگرچہ ہمیں اپنے گھروں کو لوٹنا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنے گھروں میں واقعتاً پہنچ سکے گا بھی یا نہیں۔ قبولیت اسلام کی داستان ان کی۔ کانسٹنس میکلون کی عمر 38 سال ہے۔ وہ مشیگن ریاست کے شہر لیک اورین سے تعلق رکھتی ہے۔ اپنے قبول اسلام کی داستان سناتے ہوئے کلاڈ نے کہا کہ انہوں نے 1990 امریکی شہریت کے حامل کارل کروب سے شادی کی تھی، جن کے باپ دادا کا تعلق لبنان سے تھا۔ وہ مشیگن کے شہر رائل واک کے ولیم ہیومونٹ اسپتال میں طبی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ امریکی نام و نمود کے باوجود ان کے والدین مسلمان تھے۔ شادی کے 2 سال بعد تک وہ اسلام کا مطالعہ کرتی رہی۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ یہی وہ مذہب ہے جو اسے پرسکون زندگی فراہم کر سکتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کارل نے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے مجھ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ اسلام قبول کرنے کی اصل وجہ وہ مطالعہ ہے جو میں نے 10 برسوں سے جاری رکھا ہوا تھا۔ میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، اس میں بیان کی گئی تعلیمات پر خوب غور و فکر کیا، لیکن ایک ہی نتیجہ میرے سامنے آتا رہا کہ یہی سچائی ہے۔ جس طرح یوسف اسلام سابق پاپ سنگر کیٹ اسٹوز نے اسلام کی حقانیت کو پا لیا تھا۔ میکڈولنڈ کہتی ہیں کہ میرا ایمان اس وقت مزید مضبوط ہو گیا تھا جب میری 3 بچیاں اسلامی سکول میں داخل ہو گئی۔ ان کی وساطت سے بہت سی ایسی خواتین سے ملنے کا موقع ملا جو بذات خود دیگر مذاہب سے نکل کر اسلام کے گوشہ عافیت میں داخل ہوئی۔ ان سب کے شوہر مسلمان تھے۔ اپنے حجاب کے متعلق بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے 2 سال پہلے ہی باحجاب زندگی اختیار کی۔ میں نے اپنے سر کے بالوں کو بھی چھپا لیا کیونکہ اسلام مجھ سے اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ مجھے اسی لباس میں سکون ملتا ہے اور میں اسی لباس میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تو دوستو، یہ تھی 2 نہیں بلکہ 3 لوگوں کے قبول اسلام کی کہانی، جن کو ہدایت صرف قرآن کے ترجمے سے ملی ہے۔ تو دوستو، آج بھی اگر قرآن کو صحیح پڑھا جائے، سمجھا جائے، تو اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ کسی مستند عالم کا ترجمہ لے لیں، اس کو پڑھنا شروع کریں اور ساتھ میں ترجمے پر غور و فکر کرتے جائیں۔ اگر 1 رکوع نہیں کر سکتے تو آدھا رکوع کر لیں، 4 آیت کر لیں، 1 آیت ہی کر لیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ دوستو، کوشش کریں ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ آج ہم لاکھوں لوگوں کی ہدایت سیدھے راستے پر آنے کے لیے رکاوٹ بن چکے ہیں، کیونکہ ہم خود دین اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ دین ایسا ہے، اسلام ایسا ہے، مسلمان کہتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں اور ان 9 مسلموں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو دوستو اس کو لازمی بلکہ ہر صورت سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ دوستو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔